نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ محترم بزرگ اور دوستو، ایک صحابی تھے، بڑے بہادر تھے۔ کافروں نے ان کو پکڑنا چاہا اور قریب 50,000 آدمی اس چیز پر لگا دیے کہ ان کو پکڑنا ہے۔ وہ غالباً حضرت زرار رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ 50,000 لوگوں نے گھوڑوں پر سوار ہے اور ان صحابی کو گھیر لیا ہے۔ وہ صحابی لڑنا شروع کیا، ایک کو مارتے دوسرا تیسرا، قریب 6 گھنٹے تک وہ لگاتار لڑتے رہے۔ 6 گھنٹے کے بعد ان کی بھی ہمت نے جواب دے دیا اور گھوڑا بھی پسینہ ہو گیا اور تھک گیا۔ اب گھوڑے کی ہمت نے بھی جواب دے دیا۔ اب جب دیکھا کہ جو حصار بنایا ہے پکڑنے کے لیے غیروں نے، کہا وہ اس کو تنگ کرتے جا رہے ہیں، بس ان کو لگنے لگا کہ اب بس یہ مجھے پکڑ لیں گے۔ تو انہوں نے گھوڑے کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر کے کان میں یوں کہا کہ یا تو یہاں سے لے کر کے چلو اور مجھے نکالو، کہ اگر تم نہیں چلو گے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تمہاری شکایت کروں گا، روضہ اقدس پر جا کر کے میں تمہاری شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کروں گا۔ بس کان میں یہ آواز پڑی گھوڑے کی، گھوڑے نے ہنہنانا شروع کیا اور ایسا دوڑنا شروع کیا کہ پورا حصار توڑ کر کے اس کو باہر نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مواجہ شریف پر شکایت کرنے کا احساس ایک گھوڑے کو بھی ہے، مجھے اور آپ کو نہیں۔ کل قیامت کے دن کس منہ سے میں اور آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کا سامنا جب ہوگا تو کیسے کریں گے؟ حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پانی پلا رہے ہوں گے تو میرا آپ کا سامنا کیسے ہوگا؟ میں اور آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کریں کہ ہماری زندگی کس نہج پر، کس رخ پر چل رہی ہے اور چلنے کی دھرتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک دوشریک بہن تھی، ان کی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان سے کہا کہ بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر کے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ امی جان میں نہیں جاؤں گی، کہ بکریاں بڑا پریشان کرتی ہے دھوپ کے عالم میں، کہ میری حالت خراب ہو جاتی ہے، کہ میں بکریاں لے کر کے نہیں جاؤں گی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ تمہارے والد بوڑھے ہیں، تمہارے بھائی چھوٹے ہیں، کہ تم نہیں جائے گی تو کیسے کام چلے گا، کون لے کر کے جائے گا؟ انہوں نے کہا کہ ایک شرط پر جاؤں گی کہ جو میرے بھائی ہیں چھوٹے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، ان کو میرے ساتھ بھیج دو تو میں پھر بکریوں کو لے کر کے جاؤں گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ عجیب بات ہے، تم بکریوں کو سنبھالو گی اپنے بھائی کو سنبھالو گی؟ کہا اتنا چھوٹا ہے، کہا کس کو کیسے؟ کہا کہ نہیں میں ایک بار لے کر کے گئی تھی۔ کہا کہ سب سے پہلی کرامت جو اس دن میں نے دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ مجھے دھوپ میں رہنا نہیں پڑا، کہ جب تک میرے ساتھ یہ میرا بھائی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، ایک بادل نے میرے اوپر سایہ کر رکھا تھا۔ کہا میں ایسے ہی گئی ہوں، ایسے ہی آئی ہوں، کہا کہ میں دھوپ میں نہیں چلی، مجھے دھوپ نے پریشان نہیں کیا، کہا سایہ ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ کا دوسری کرامت، کہا کہ جب ہم راستے سے گزر رہے تھے، کہا ایک راہب ملا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ جو تیرا بھائی ہے بڑی ہستی کا مالک ہے، کہ بڑا عظیم الشان، بڑی شان کا مالک ہے یہ۔ کہا کہ مجھے اس پر یقین ہے، اور کہا کہ جب بکریوں کو میں نے چرانے کے لیے چھوڑ دیا، کہ بکریاں چر رہی تھی اور میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، کہ بکریاں جلدی جلدی چر کر کے آ کر کے کہ ساری کی ساری گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کے کہ میرے بھائی محمد کو اور میں بھی دیکھ رہی تھی اور بکریاں بھی سب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے، کہ مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔
بکریاں پہچانتی تھی کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، آج کا انسان نہیں پہچانتا ہے کہ میں اور آپ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، تو میری آپ کی کیا ذمہ داری ہے، میری آپ کی کیا زندگی گزرنی چاہیے، اس کا احساس نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانوروں کی محبت ہے۔ کس درجے محبت کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جانور، وہ تو جانور تھے، ہم تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی فہرست اٹھا کر کے دیکھیں، ہر ایک صحابی کی محبت ایک انوکھا انداز رکھتی ہے اپنے اندر۔ ان میں سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سب سے اوپر کا درجہ لے کر کے گئے ہیں محبت میں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق نبوت ہے۔ ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تو فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، کا ایک خوشبو، ایک نیک بیوی اور نماز کا پڑھنا۔ خوشبو، نیک بیوی اور نماز کا پڑھنا۔ ایک تو خوشبو تو ہم شاید ہی استعمال کرتے، اگر کرتے ہیں تو پتہ نہیں کون کون سے پرفیوم، عطر وطر تو ہم زیادہ تر شاید استعمال کرتے بھی نہیں ہیں۔ بیوی کے ساتھ ہم کتنا کیا ظلم کرتے ہیں وہ ہر آدمی اپنے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ بیوی کے حقوق ادا کرنے تو بات بات پر ہم ناراض ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تیسری چیز نماز کا پڑھنا۔ میری اور نماز، آپ کی نمازوں کا کیا حال ہے؟ جو آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، پہلے جو بزرگ گزرے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا اور اس کے اوپر حد جاری ہو جائے، اس نے کوئی شریعت کا قانون توڑا ہو اور اس کو سزا دینی ہے، اور سزا دینے میں یہ پتہ چل گیا ہمارے بزرگوں کو کہ اس نے آج فجر کی نماز پڑھی ہے، تو اس کو سزا نہیں دیتے تھے۔ یہ کہا کرتے تھے کہ اس نے فجر کی نماز پڑھی ہے تو یہ اللہ کی امان میں ہے، اس لیے آج اس کو سزا نہیں دیں گے۔ جب اس بات کا یقین ہو جاتا تھا کہ اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، کہ آج اس کے اوپر حد جاری کی جائے۔ اتنا اہتمام کیا کرتے تھے ہمارے بزرگ سزا دینے میں، جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ کسی نے جرم کیا ہے تو سزا اس کو ملے گی، لیکن ہمارے بزرگ فجر کی اور جو آدمی اشراق سے پہلے سو جاتا ہے، ایک عام عادت ہے کہ فجر کی، عام طور سے ہم لوگ فجر کی نماز پڑھتے نہیں، جو لوگ پڑھتے ہیں تو انہوں نے فجر کی نماز کے بعد سونے کا معمول بنا رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اشراق سے پہلے سو جائے یا سوتا رہے کہ وہ اس کا منحوس دن ہے۔ سونا نہیں چاہیے فجر سے پہلے۔ مسلمانوں کی عادت یہ ہونی چاہیے کہ وہ جلدی سوئیں اور جلدی اٹھ جائیں، لیکن اگر کوئی آدمی چلو رات بھر جاگا ہے کسی وجہ سے، اب یہ ہے کہ بھائی اس کو سونا ہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اشراق کے بعد سوئے۔ ہاں، اس آدمی کے لیے فجر کی نماز پڑھ کر کے سونے کی اجازت ہے کہ جس کا یہ ہو کہ اگر میں نہیں سوؤں گا تو بیمار پڑ جاؤں گا یا میرے کام میں حرج ہوگا، تو اس کے لیے اجازت، لیکن اس کا معمول بنانا، اس کا عادی ہو جانا، یہ بالکل گنجائش نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، خوشبو، نیک بیوی اور نماز۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ کے چہرے انور کا دیکھنا، اور اپنا مال آپ کے اوپر خرچ کرنا، اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہے۔ آپ ذرا سوچ کر کے دیکھیں کہ ایک سچا عاشق ہی ہو سکتا ہے کہ بس آپ کے چہرے انور کا دیکھنا، میرا مال آپ کے اوپر کیسے خرچ ہو جائے اور میری اولاد آپ کی خدمت کرتی رہے کہ میں اس پر خوش ہوں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہو، رو رہے ہیں۔ کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ اس لیے رو رہا ہوں کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال دیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کچھ مال ہدیہ کروں، لیکن میں نے یہ سنا ہے
کہ جو دینے والا ہوتا ہے اس کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، جو لینے والا ہوتا ہے اس کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. کہا کہ مجھے یہ برداشت نہیں ہے کہ میرے آقا کا ہاتھ نیچے ہو اور میرا ہاتھ اوپر ہو. کہا یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میرا مال محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طریقے سے خرچ کرے جیسے اپنے مال کو خرچ کر. یہ شوق تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میرا مال ایسے خرچ کرے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے اپنے ذاتی مال کو خرچ کیا کرتا ہے. یہی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ ہجرت کرنی، مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، اور یوں کہا کہ یہ امانت